اب حضرت عمر سے نہ رہا گیا اور پکار اٹھے، او دشمن خدا، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، اعلی حبل، حبل کی جے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے، کیا کہیں؟ فرمایا، کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے اونچا اور بڑا ہے، کیونکہ وہ بتوں کو بڑا کر رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا حامی و ناصر عزا یعنی بت ہے مشہور، اور تمہارے پاس تو کوئی عزا ہے ہی نہیں، تم کس لیے لڑو گے اور کس لیے کامیاب ہوگے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا آقا ہے اور تمہارا کوئی آقا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور جنگ برابر کی ہے۔ یہ جملہ بھی یاد رکھے کیونکہ آگے قرآن پاک میں اس پر بھی بات ہوگی۔ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور جنگ برابر کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، برابر کیسے؟ برابر نہیں ہے، ہمارے مقتول جنت میں ہے اور تمہارے جہنم میں ہے۔ صحیحین میں ہے کہ ابو حازم سے، ایک صحابی ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو کہنے لگے، واللہ مجھے یہاں تک معلوم ہے کہ زخم کس نے دھوئے تھے، کس نے پانی ڈالا تھا اور کون سی دوا استعمال کی گئی تھی۔ حضرت فاطمہ زخم دھوتی تھی، علی پانی ڈالتے تھے۔ جب اس پر بھی خون نہ رکا تو حضرت فاطمہ نے چٹائی کا ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ کو زخم پر رکھا، جس سے جا کے کہیں خون رکا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب دانت شہید ہوا اور سر پھٹا تو خون ہاتھ سے صاف کرتے جاتے اور فرماتے تھے، وہ لوگ کیسے فلاح پائیں گے جنہوں نے اپنے نبی کا سر پھوڑا اور دانت توڑا، حالانکہ وہ انہیں صرف خدا کی طرف بلا رہا تھا۔ یہ بات بارگاہ خدا میں ناپسند ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ آیت نمبر 128 ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس معاملے میں آپ کا کچھ دخل نہیں، اس معاملے میں آپ کا کچھ دخل نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اور یہ اس لیے تھا کہ انہی میں سے بہت سے لوگ سمیت ابو سفیان کے آئندہ چل کر مسلمان ہونے والے تھے۔ اس قیامت خیز جنگ میں جبکہ عام طور پر لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، انس بن نضر ثابت قدم رہے، کفار پر بار بار حملہ کرتے اور کہتے، خداوند ان لوگوں کی طرف سے میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، یعنی ان بھاگنے والوں کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے نا، اور لوگوں کی حرکتوں سے اظہار برات کرتا ہوں، یعنی یہ جو کچھ سب کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر، تو میں ان سب کی طرف سے اظہار برات کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ مسلمان نادانستگی اور بدحواسی میں ان کے باپ کو قتل کیے ڈالتے ہیں، یہ مسلمانوں کو بدحواسی میں مارنے لگ گئے۔ یہ لاکھ چلائے، لوگوں میرے باپ ہیں میرے باپ، مگر کون سنتا؟ مسلمانوں ہی کی تلواروں نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے باپ کو پارا پارا کر ڈالا، مگر اف تک نہ کی، ان سے نہیں لڑنے لگ گئے، اف بھی نہیں کی، صرف یہ کہا، یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کر دے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ صبر کس چیز کا نام ہوتا ہے، یہ صبر ہے کہ بدحواسی میں، غلط فہمی میں، ایک افراتفری کا عالم ہے، اس میں ان کی آنکھوں کے سامنے انہی کے بھائی ان کے والد کو قتل کر رہے ہیں، وہ پکار بھی رہے ہیں لیکن کوئی سن نہیں رہا، کیونکہ وہ پریشانی میں ایسے تھے کہ سنائی دے ہی نہیں رہا تھے کسی کو کوئی بات، ایسی بھگدڑ مچی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اف تک نہیں کی۔ کیا کہا؟ اللہ تم سب کو معاف کر دے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا ادا کرنے کا ارادہ کیا، یعنی دیت ادا کرنا چاہی، تو عرض کرنے لگے، میں خون بہا مسلمانوں پر صدقہ کرتا ہوں، وہ بھی نہیں لیا۔ اس واقعے نے حذیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اور بھی زیادہ محبوب کر دیا۔ زید بن ثابت کی روایت ہے کہ احد کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سعد بن ربیع کی تلاش میں بھیجا کہ اگر مل جائیں تو سلام کہنا، اور سلام کے بعد کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج پوچھا ہے،
حال پوچھ رہے ہیں تمہارا۔ زید کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایک کر کے تمام لاشیں دیکھ ڈالی، یہاں تک کہ وہ زخمیوں میں پڑے ہوئے چور زخموں سے نظر آئے، لبوں پہ دم تھا، جان نکلنے کے قریب تھی، نیزہ، تیر اور تلوار کے 70 زخم جسم پر تھے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سعد بن ربیع کی۔ کون ہے سعد بن ربیع، یاد ہے کچھ؟ جن کی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان مواخات قائم کی گئی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ زخموں سے چور ہیں۔ یہ پہنچتے ہیں کون؟ زید بن ثابت۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا ہے، مزاج پوچھا ہے۔ سنتے ہی آنکھیں کھول دی، بےتابی سے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ زید تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ سعد جنت کی خوشبو سونگ رہا ہے، اور میرے قبیلے سے کہنا کہ اگر تمہارے جیتے جی دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے تو کل خدا کے ہاں کوئی عذر کام نہ آئے گا۔ اور یہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ ایک انصاری خون میں لوٹ رہا تھا، دوسرے انصاری کا ادھر سے گزر ہوا تو یہ زخمی اسے کہنے لگا، اے شخص کیا تو نے بھی سن لیا کہ محمد قتل ہو گئے؟ وہ مومن صادق بولا، اگر محمد قتل ہو گئے تو کیا ہوا، تبلیغ حق تو کر گئے، تجھے بھی چاہیے کہ اپنے دین پر سے فدا ہو جا۔ اس پر قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اور پھر جنگ احد ایک بہت بڑے مارکے کی جنگ تھی، مسلمانوں کی شکست بلا وجہ نہ تھی، اللہ کی بہت بڑی حکمتیں اس میں پوشیدہ تھی۔ عملاً یہ بتانا مقصود تھا کہ جنگ میں سپہ سالار کی اطاعت فوج پر فرض ہے، امیر کی اطاعت لازم ہے، نافرمانی کا نتیجہ ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ اس شکست کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں مسلمان بہت ہوشیار رہنے لگے اور ان ساری باتوں سے بچنے لگے جو شکست کا سبب ہوتی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بعض اوقات انسان کسی کی نصیحت سے وہ سبق نہیں لے سکتا جتنا اپنی غلطی سے لے سکتا ہے۔ پھر چونکہ سنت الہی ہمیشہ سے یہی ہے کہ اگرچہ فتح آخر میں حق اور اہل حق ہی کو ہوتی ہے، لیکن درمیان میں شکست اور فتح طرفین کو ہوتی رہتی ہے، کیونکہ اگر ہمیشہ کامیابی حق ہی کو ہوتی رہے تو پھر مومن اور کافر، صادق اور کاذب یعنی جھوٹے اور سچے کے درمیان، مومن اور منافق کے درمیان فرق نہ ہو سکے۔ ہر شخص بغیر سوچے سمجھے، بغیر شعوری ایمان لائے زمرہ مومنین میں داخل ہو جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ حق و باطل میں فرق کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بتانا تھا کہ دیکھو رسول کی عمر محدود ہے، یعنی چونکہ ایک دفعہ مشہور ہو گیا کہ آپ چلے گئے تو ریاکشن بھی دیکھنا تھا، تو اس کے لیے بھی تیار کرنا تھا کہ ان کی عمر محدود ہے، وہ ہمیشہ رہنے کو نہیں آئے، کیونکہ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن حق جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، اٹل ہے۔ مسلمان اگر حق پر ہوں تو ان کی نظر اشخاص پر نہیں ہوگی یا کسی کی موت و حیات پر نہیں ہوگی، بلکہ ان کی نظر اپنے فرض کی ادائیگی پر ہونی چاہیے۔ چنانچہ مسلمانوں کو سخت قسم کی زجر و توبیخ، زجر و توبیخ کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ۔ زجر و توبیخ کی گئی کہ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سن کر ایسے بدحواس کیوں ہوئے کہ گویا حق بھی ختم ہو گیا۔ یہ ایک بہت سخت امتحان تھا کہ کون حق کے لیے حق کی اتباع کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور کون صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے یا آپ کی خاطر کچھ کرتا ہے کہ اگر آپ نہیں تو کام بھی چھوڑ بیٹھے، کہ گویا حق بھی مر گیا اور خدا بھی نہیں رہا جس نے اپنے رسول کے ذریعے حق بھیجا تھا۔ تو یہ آیات پھر نازل ہوئی، وما محمد الا رسول۔ اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء اور بہت سے اہل حق قتل ہو چکے ہیں، مگر مومنین صادقین کبھی نہ گھبرائے اور نہ مایوس ہوئے۔ تو یہ بھی تو ایک صبر ہے نا، کیا کس موقع پر مایوس نہ ہو؟ اپنے لیڈر کے انتقال پر، یا بظاہر نظر آنے والی چیزوں کی توقع پر کہ وہ اگر نہ رہے تو انسان اپنا کام نہ چھوڑ بیٹھے۔ قرآن مجید میں اس جنگ سے متعلق 60 آیتیں آتی ہیں، 60 آیتس،
جن کی ابتدا وَإِذْ غَدَوْتَ سے ہوتی ہے اور آخر تک یہ سلسلہ اب چلے گا اس سورت کے. اب ہم آیات کو دیکھتے ہیں.